کرنی نہیں ہے تو اور کرنا کیا ہے؟ پھر یو آر ناٹ چوزر. پھر آپ بیکنگ کریں, جہاں جائیں لوگ آپ کی شکل پہ لکھا ہوا دیکھیں کہ بیکاری آ گئے ہیں, یہ منگتے آ گئے ہیں, لوگ آپ سے سلام نہ لیں, لوگ آپ کے پاس نہ کھڑے ہوں, آپ جس کا ہاتھ پکڑے ہوئے جوکروں کی طرح کھڑے رہیں, چھوڑیں نہ, اور یہاں پہ آ کے پاکستان کو بھاشن دیں. میاں اپنا آپ کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے کل, ایسے لگتا ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے ہیں, اور سارا ٹبر اپوزیشن بنے ہوئے. مریم نواز اپوزیشن لیڈر ہے, نواز شریف اپوزیشن لیڈر ہے, سارے وزراء اپوزیشن لیڈر ہیں, اور وزیر اعظم سٹنگ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی تقریر کرتا ہے. بھائی آپ مطلب دکھ والی بات ہے. مجھے زندگی میں کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بیوقوف سمجھے. سب سے بڑا دکھ میرے لیے ہوتا ہے مجھے کوئی بیوقوف سمجھے. بھائی 23 کروڑ لوگ ہیں, آپ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں ان کو کہ آپ حکومت کر رہے ہیں, سارے ہر جگہ آپ کی حکومت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں لیڈر, آپ کہہ رہے ہیں ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں. مطلب ہمیں تو ڈر آتا ہے کہ اپنے بچوں کے ذمہ دار نہ ہمیں ٹھہرا دیں. واقعی ہمیں ڈر آتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں, اور پھر آئین اور قانون جو ہے اس سے یہ بھاگ رہے ہیں, اور یو کین سے کہ جب آئین اور قانون سے ہٹ کے ریگنگ کی بات کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کریں, یہ چوز چلاکیاں ہر چیز کر رہے ہیں, لیکن جو کام کرنے والا ہے اس طرف یہ بالکل نہیں جا رہے. سو ہم بیسیکلی اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں بڑی امپارٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. جو میں قید کی طرف بڑھنے کی بات کر رہا تھا وہ آخر میں کلوز اس کے اس طرح کرتا ہوں کہ ابھی تک جتنی فصلیں آئی ہیں ساری کی پیداوار کم ہے. چینی کم پیدا ہوئی ہے, رائس کم پیدا ہوئی ہے, کاٹن کم پیدا ہوئی ہے, اور مکئی کم پیدا ہوئی ہے, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کم پیدا ہوئی ہے. جب ہر چیز کم پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ 3 چیزیں تھیں جہاں پہ میجر سبسڈی دی جاتی تھی. ایک ڈی اے پی اپنا فاسفورس کھاد پہ, پوٹاش کھاد پہ دی جاتی تھی. ڈیزل ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سستا ہوتا تھا. ڈیزل ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں پیٹرول سے سستا ہوتا تھا. وجہ کہ ٹرانسپورٹ غریب آدمی کا تعلق ہے, اور ٹرانسپورٹ سے کسان کا تعلق ہے, اور نا ڈیزل کے ساتھ تعلق ہے ٹرانسپورٹ کا, انڈسٹری کا, اور زراعت کا. اور یہ تینوں آپ کے پروڈکشن سینٹر ہیں. یہ تینوں آپ کے پروڈکشن سینٹر ہیں. انڈسٹری بھی آپ کا پروڈکشن سینٹر ہے, زراعت بھی آپ کا پروڈکشن سینٹر ہے, اور ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, زراعت کو بھی اور انڈسٹری کو بھی. تو جو چیز فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان تینوں چیزوں پہ ڈیزل خرچ ہوتا ہے. تو ڈیزل ہمیشہ پیٹرول سے سستا دیا جاتا تھا. آج جب سے یہ آئے ہیں ڈیزل پیٹرول سے مہنگا دیا جا رہا ہے. اس کی سبسڈی 140 روپے والا, 143 روپے والا ڈیزل جو ہے وہ 300 روپے کا ہو گیا. تو آج زراعت اس قابل نہیں رہی. پھر کھاد پہ سبسڈی ختم ہو گئی. پھر ٹیوبل ہم دیتے تھے 5 روپے کا یونٹ, بجلی کے ٹیوبل کا بل دے دیتے تھے 5 روپے یونٹ. ہم جب چھوڑ کے آ رہے تھے گورنمنٹ اس وقت ہمارا 8.5 روپے ریٹ تھا. آج یہ ریٹ چلا گیا, ساری سبسڈی واپس لے لی. آج میں ریٹ کی 25 روپے سے زیادہ ہے, کہیں 25 روپے کے لگ بھگ اس کا ریٹ ہے. سو جب آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن اس کی بڑھا دی, تو اس نے ڈی اے پی نہیں ڈالی, اس نے فاسفور کھاد نہیں ڈالی, اس نے پوری زمین تیار نہیں کی. تو اگلے سال مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ 4 ملین ٹن گندم آپ کی ضرورت سے کم ہوگی, اور 4 ملین ٹن گندم منگوانے کے لیے آپ کو $1.5 ارب چاہیے. $1.5 ارب آپ کے پاس ڈالر تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے $4 ملین سے بھی ٹن سے بھی زیادہ بڑھ جائے, 5 ملین ٹن بڑھ جائے, اور تقریباً $1.5 سے 2 ارب. $1.5 سے 2 ارب کی اگر گندم منگوانا پڑتی ہے, 5-5.5 ارب کا پہلے آپ تیل منگواتے ہیں, کھانے کا تیل منگواتے ہیں, گھی منگواتے ہیں, اور باقی بھی چیزیں آپ کو منگوانا پڑیں, تو پھر آپ کے پاس تو ڈالر نہیں ہے. جب نہیں ہے, پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں, اور اپنی خوراک بھی آپ پیدا نہیں کر رہے, کسان کے کھیت آپ نے اجاڑ دیے, تو پھر میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ ہم سٹارویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, قید کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ایک تو یہ کہ سبسڈی ختم کی, دوسرا اس ملک میں بڑا ظلم ہوا ہے. اس ملک میں بڑا ظلم ہوا ہے. ہمارے پاس 2.25 کروڑ ایکڑ گندم ہے, 2.5 بوریاں یا 3 بوریاں گندم کی ڈالتے ہیں. وہ تقریباً 60 لاکھ ٹن 60 لاکھ بوری اپنا